بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بما تبتنی الحواضر فی الری فی وما یطبی قلوب النساء۔ ابتنا ابتنان کا معنی بنانا، تعمیر کرنا۔ حواضر حاضرہ کی جمع ہے۔ حاضرہ شہری اور آبادی والا علاقہ جس میں شہر اور قصبات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ حاضرہ بادیہ کی ضد ہے۔ ریف کا معنی سبززار، جمع اریاف۔ اتبا یتبی اتبان باب افتعال سے ہے۔ تا کو تا افتعال کو تا سے بدل کر کے ادغام کر دیا گیا ہے۔ تبا یتبو اور اتبا یتبی کا معنی ہوتا ہے بلانا، مائل کرنا۔ قلوب قلب کی جمع۔ بما تبتنی کا عطف ما قبل پر ہے، یعنی بما یبتنی پر، اور ما یتبی کا عطف ما تبتنی پر ہے۔ نہ کہ اس گھر پر جسے شہر کے لوگ سبزہ زار میں بناتے ہیں، یعنی ممدوح فخر نہیں کرتا ہے اس گھر پر، اس مکان پر جو جسے شہر کے لوگ سبزہ زار میں بناتے ہیں، اور نہ ہی اس خوشبو پر جو عورتوں کے دلوں کو مائل کرتی ہے۔ یعنی ممدوح جو فخر کرتا ہے تو اپنی عظمت اور بلندی پر فخر کرتا ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے اپنی جود و سخا سے، اور اپنی شجاعت، بہادری، جرأت پر فخر کرتا ہے، اپنی شہرت پر فخر کرتا ہے۔ اس گھر پر فخر نہیں کرتا ہے جسے شہر کے لوگ سبزہ زار میں بناتے ہیں، اور وہ جو فخر کرتا ہے تو حمد و ثنا کی خوشبو جو اس کی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اس پر فخر کرتا ہے، معروف خوشبو پر نہیں۔ جو معروف مشک ہے اس پر نہیں کہ جو عورتوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ حواضر یہاں مجاز مرسل ہے، مراد اہل حواضر ہیں۔ نزلت اذ نزلتها الدار فی سنا منہا من السنا والسناء۔ نزلت کا فاعل الدارو ہے، اور نزلتہا کی جو ضمیر منصوب ہے لوٹ رہی ہے الدار کی طرف، یہ رتبتاً مقدم ہے۔ وہ گھر پہلے سے زیادہ چمک دمک اور عظمت میں ہو گیا جب آپ اس میں فروکش ہوئے۔ سنا یہ کمانا ہوتا ہے چمک، روشنی، آب و تاب، اور ثنا کمانا عظمت، بلندی۔ جب آپ اس گھر میں فروکش ہوئے تو وہ گھر پہلے سے زیادہ آب و تاب اور عظمت و بلندی میں اتر آیا، کیونکہ جب مکان عالی شان ہو، چاہے جتنا شاندار محل ہو، اگر اس میں رہنے والا خسیس ہو، کم درجے کا ہو، گھٹیا قسم کا ہو، تو پھر وہ مکان، وہ محل بے رونق ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی عظمت و بزرگی والا آدمی اس میں رہنا شروع کر دے، اس میں رہنے لگے، تو ایسی صورت میں اس کی رونق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حل فی منبت الریاحین منہا منبت المکرمات والآلاء۔ حل یحل حلولاً کا معنی ہوتا ہے فروکش ہونا، قیام کرنا،
ریحان کی جمع ریاحین، ریحان خوشبودار پودے کو کہا جاتا ہے۔ نبتا ینبتو، نباتن کا معنی ہوتا ہے اگنا، اسی سے منبت اس میں ظرف ہے، اگنے کی جگہ۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ منبت ہونا چاہیے، کیونکہ مفتوح العین اور مضموم العین سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے، لیکن یہ خلاف قیاس مفعول کے وزن پر ہے، جیسے مسجد وغیرہ ہے۔ مکرمات مکرمہ کی جمع ہے۔ اعلیٰ الا کی جمع ہے، جیسے میاں کی جمع امعا۔ اس کی اعلیٰ کی اصل اعلیٰ کی اصل اعلا ہے، افعال کے وزن پر جمع ہے، حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ معنی نعمتیں ہیں۔ منبت المکرمات یہ حلہ کا فاعل ہے۔ اس گھر کے خوشبودار پودوں کے اگنے کی جگہ پر عظمتوں اور نعمتوں کا منبت اتر آیا، یعنی جن جگہوں پر پھول کھلے تھے، پھول تھے، خوشبودار پودے تھے، ان جگہوں پر اب عظمت و بزرگی اور نعمتوں کے گل کھل گئے۔ تفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منیرۃ سوداء۔ فضح یفضح کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ ذرہ ذرو طلوع ہونا۔ جب جب سورج نکلتا ہے تو اس کو روشن سیاہ سورج کے ذریعے رسوا کرتا ہے۔ جب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک روشن سیاہ سورج کے ذریعے اسے رسوا کرتا ہے۔ ممدوح کے چہرے کو تشبیہ دی ہے شمس منیرہ سودا سے، روشن سیاہ سورج سے، یعنی ممدوح سیاہ فام ہونے کے باوجود چمکدار چہرے والا ہے، اور سیاہی کے باوجود ایسی چمک اس کے چہرے میں ہے جو سورج کو بھی رسوا کرتی ہے، اسے بھی شرمندہ کرتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ممدوح سورج سے کہیں زیادہ مشہور و معروف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ممدوح سورج سے زیادہ ممدوح عیوب سے صاف ستھرا اور پاک ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، عیوب سے پاک ہے کہ سورج پر بھی اسے فوقیت حاصل ہے، اس کی روشنی پر بھی۔ ان فی ثوبک الذی المجد فیہ لضیاء یزری بکل ضیاء۔ ثوب کی جمع ثواب، ثیاب۔ ازرا یزری، ازران کا معنی ہوتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھنا، رسوا کرنا۔ ضیاءن یہ انا کا اسم ہے، اس میں مؤخر، اور فی ثوبکا یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے خبر مقدم ہے۔ الذی المجد فیہ یہ ثوب کی صفت ہے، اور یزری بکل ضیاء یہ ضیاءن کی صفت ہے۔ بے شک تیرے کپڑے میں، بے شک تیرے اس کپڑے میں جس میں بزرگی ہے، ایک ایسی روشنی موجود ہے جو ہر روشنی کو رسوا کرتی ہے، یعنی تیری سیرت کا حسن دوسروں کی صورت کے حسن سے بدرجہ بہتر ہے، کہ تو خاندانی بزرگ ہے، تجھے خاندانی عظمت و بزرگی حاصل ہے، اور یہ
ہر روشنی سے بڑھ کر کے ہے۔ انما المجد ملبس وبیضاض النفس خیر من بیضاض القباء۔ ملبس کی جمع ملابس ہے، کپڑے۔ ابیضاض کا معنی ہوتا ہے سفید ہونا، اور قبا وہ کپڑا جسے قمیص کے اوپر پہنا جاتا ہے، جمع قبیہ۔ چمڑا تو محض ایک لباس ہے، اور نفس کی سفیدی قبا کی سفیدی سے بہتر ہے، یعنی باطن کا ستھرا ہونا ظاہر کے ستھرا ہونے، ظاہر کی چمک دمک سے بدرجہ بہتر ہے۔ کرم فی شجاعت و ذکاء فی بہاء و قدرت فی وفاء۔ کرم مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اے لکا کرم، فی و معنی مع ہے۔ تجھے شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، کرم، سخاوت اور حسن و جمال کے ساتھ، ذہانت اور وفاداری کے ساتھ قدرت حاصل ہے۔ تجھے شجاعت تو بہادری کے ساتھ ساتھ سخاوت، حسن و جمال کے ساتھ، ذہانت اور وفاداری کے ساتھ قدرت حاصل ہے۔ ذکوہ ذکان کا معنی ہوتا ہے ذہین ہونا، تیز فہم ہونا، اور بہوا بہان کا معنی حسین و جمیل ہونا، یعنی تو دلیر، بہادر، شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہے، اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ تیز فہم، ذکی بھی ہے، اور جو تو ٹھان لیتا ہے، جس کام کا تو عزم کر لیتا ہے، اسے انجام دینے پر تجھے قدرت بھی حاصل ہے، اور جس چیز کا تو عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے۔